دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میں ابھی کنواری تھی کہ حاملہ ہو گئی۔ میرے گھر پہ یہ پتہ چلا تو ابو نے گھر سے نکال دیا۔ میں تو جانتی بھی نہ تھی کہ یہ کیسے ہوا۔ سب کی بہت منت کی لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ تبھی میں دارالامان میں رہنے لگی۔ جب ایک رات بچی کو جنم دیا اور DNA کروانے کے بعد پتہ چلا میری بیٹی کا باپ تو میرا نام اسما ہے۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور سب کی لاڈلی بھی تھی۔ میری باتوں پہ سب ہنستے تھے، میری ضدوں پہ سب مان جاتے تھے۔ گھر میں بہت سے لوگ رہتے تھے لیکن ہم سب الگ الگ پورشن میں رہتے تھے، اس لیے کبھی جوائنٹ فیملی والا ماحول نہیں بنتا تھا۔ بس جب کوئی بڑا فیصلہ ہوتا تو سب ایک ساتھ بیٹھتے اور دادی سب کی رائے سن کر آخری فیصلہ کرتی تھیں۔ نیچے والے پورشن میں دادا دادی، میرے والدین، میرے 2 بھائی اور 2 بہنیں رہتی تھیں۔ درمیانے پورشن میں میرے چاچو رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اور سب سے اوپر والے حصے میں دوسرے چاچو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر بہت بڑا تھا، ہر طرف خاموشی بھی تھی، مگر جب سب ایک ساتھ جمع ہوتے تھے تو گھر جیسے گونجنے لگتا تھا۔ دادی اکثر کہتی تھی کہ یہ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنا، اس میں سب کی سانسیں بسی ہیں۔ ایک دن دادی نے سب کو نیچے والے بڑے ہال میں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر خاص سی سنجیدگی تھی۔ سب جمع ہو گئے تو دادی نے کہا کہ اب سب بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہر کسی کو اپنا اپنا کمرہ ملے گا، اب کوئی بھی ایک ساتھ نہیں سوئے گا اور سب اپنی چیزیں خود سنبھالیں گے۔ ہم سب بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ وہ دن تھا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ میں نے فوراً ماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ میں کتنی خوش ہوں۔ ماں نے کہا کہ دیکھو، تم لوگوں کی دادی آج کل کی دادیوں جیسی نہیں ہیں، بہت نرمی سے سب سے بات کرتی ہیں، لیکن میرے وقت میں یہی دادی بہت سخت تھیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ماں، ہمارے لیے تو وہ بہت پیاری ہیں، ہمیں تو بس یہ خوشی ہے کہ اب ہمارا بھی اپنا کمرہ ہوگا۔ دادی نے کہا کہ لڑکیوں کو تو اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ شادی کے بعد اپنا کمرہ تو شوہر کا ہوتا ہے، وہاں ہر چیز شوہر کی مرضی سے رکھنی پڑتی ہے، اگر نہ رکھو تو باتیں سننی پڑتی ہیں۔ میں نے دادی کی بات پر ہنستے ہوئے کہا کہ دادی، ہم شادی کے بعد بھی اپنی مرضی سے رہیں گے۔ تو دادی نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، دنیا کی کوئی لڑکی شادی کے بعد اپنی مرضی سے نہیں رہتی، سب کو کسی نہ کسی کی بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ اس وقت تو میں صرف مسکرا دی تھی، لیکن بعد میں جب بڑی ہوئی تو دادی کی باتیں سمجھ میں آئیں۔ اس رات ہم سب بہت خوش تھے۔ میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر سوچنا شروع کیا کہ کمرے کو کیسے سجائیں گے، کس رنگ کے پردے ہوں گے اور دیوار پر کیا لگائیں گے۔ میری چھوٹی بہن نے کہا کہ ہم سب ایک جیسے پردے لگائیں گے تاکہ ہمارے کمرے ایک جیسے لگیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میرا کمرہ سب سے الگ ہونا چاہیے کیونکہ میں بڑی ہوں، میری مرضی سب سے پہلے مانی جائے گی۔ بہنوں نے میری بات مان لی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں ضد پر آ گئی تو پھر کوئی نہیں جیت سکتا۔ ہماری فیملی بہت بڑی تھی، دادا کے 4 بھائی تھے، ان کے گھر بھی ہمارے قریب ہی تھے، اور دادی کی 5 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے، ان کے بچے بھی ہمارے رشتے دار تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے پورا محلہ ہی ہمارا خاندان ہو۔ ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کے گھر دعوت ہوتی، کوئی سالگرہ، کوئی منگنی یا پھر کسی بچے کی پیدائش کی خوشی۔ ایک چہل پہل سی رہتی تھی، اگر کسی کے گھر جانا ہوتا تو سب تیار ہو جاتے۔ ماں ہمیشہ کہتی کہ رشتے نبھانے سے بنتے ہیں، اور ہم بچوں کو بھی یہی سکھایا گیا کہ اگر کوئی بلائے تو ضرور جانا چاہیے۔ ہمارے خاندان میں کزن میرج کا بہت رواج تھا، اکثر رشتے اپنے ہی خاندان میں طے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ اپنا خون اپنے خون میں رہے، رشتہ مضبوط ہوتا ہے، مگر اب کچھ لوگ ایسے بھی نکلنے لگے تھے جو اس کے خلاف تھے، کیونکہ کئی گھروں میں سالوں سے بچے نہیں ہو رہے تھے اور کہیں کہیں بچے کمزور پیدا ہوتے تھے۔ یہ باتیں دادی کی کانوں تک بھی پہنچتی تو وہ کہتی کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے، رشتے خون سے نہیں نصیب سے بنتے ہیں، مگر سچ یہ تھا کہ اب کچھ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونے لگا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ دنیا کتنی عجیب ہے، کتنی چیزیں صدیوں پرانی روایات ہیں جنہیں لوگ ٹوٹنے نہیں دیتے، حالانکہ کبھی کبھی وہی روایتیں زندگیوں کو بدل دیتی ہیں، مگر ہمارے گھر میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا۔ ابھی کے لیے ہم سب بہت خوش تھے، ہر ایک کو اپنا کمرہ ملنے والا تھا، اپنی جگہ، اپنی دنیا اور اپنے خوابوں کا ایک نیا دروازہ کھلنے والا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب زندگی ہنسی خوشی کے رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کہ کبھی کچھ بدلنے والا نہیں، مگر وقت کب رکتا ہے یہ مجھے بعد میں پتا چلا۔ مجھے بھی پتا چلا کہ میں ایک روایت کی شکار ہونے والی تھی، جب ایک دن دادی نے سب کو ہال میں اکٹھا کیا اور بڑے سکون سے اعلان کیا کہ میری منگنی میرے دوسرے والے چاچو کے بیٹے احد کے ساتھ طے کر دی گئی ہے۔ میں جیسے سن سی ہو گئی تھی، میرے آس پاس سب کے چہرے
خوشی سے دمک رہے تھے، مگر میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ احد میرا کزن تھا، وہ میرے سے 3 سال چھوٹا تھا اور میں ہمیشہ اسے ایک بچے کی طرح دیکھتی تھی۔ بچپن سے ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے، ہنستے تھے، لیکن کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ میرا شوہر بنے گا۔ اوپر والی منزل پر جہاں میرے چاچو رہتے تھے، وہاں کی فضا ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ ان کی بیوی سخت مزاج عورت تھی، ان کے گھر سے ہنسی کی آواز شاذ و نادر ہی سنائی دیتی تھی۔ وہ لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی کے گھر جاتی نہیں تھیں، لیکن کبھی خود سے پہل نہیں کرتی تھیں۔ احد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، باقی 3 بیٹیاں تھیں جو سب چھوٹی تھیں۔ احد کم بولنے والا مگر نرم دل لڑکا تھا، مگر اس کے ساتھ میرا رشتہ جوڑنے کا فیصلہ میرے لیے عجیب اور ناقابل یقین تھا۔ دادی نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ فیصلہ تو بچپن سے ہی طے تھا، بس وقت کا انتظار تھا۔ اب وقت آ گیا ہے تو اسے پورا کیا جا رہا ہے۔ سب تالیاں بجا رہے تھے، لیکن میرے دل میں جیسے کسی نے بوجھ ڈال دیا ہو۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دادی نے میرا چہرہ دیکھا تو بولی کہ اسما بیٹا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی دادی، اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ میں تو احد سے بڑی ہوں، 3 سال کا فرق کم نہیں ہوتا۔ لڑکی کا بڑا ہونا ہمارے خاندان میں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں ایک روایت اور بھی تھی، جب کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی طے ہوتی ہے تو سب بیٹھ کر ان کی جوڑی پر باتیں کرتے کہ وہ ساتھ میں اچھے لگتے ہیں یا نہیں۔ میں جانتی تھی کہ لوگ میرے بارے میں یہی کہیں گے کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں، مگر احد ابھی بہت چھوٹا لگتا ہے۔ دادی کہتی کہ اگر بچے باپ پر گئے تو ماں کی خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ کیا دونوں خوبصورت لوگوں کی شادی ہو تو نسل بھی حسین ہوتی ہے؟ دادی کو اس بات کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ دولت سے زیادہ حسن اور خاندانی میل ضروری ہے۔ جب احد کی ماں نے اعتراض کیا کہ اسما تو میرے بیٹے سے بڑی ہے، تو دادی نے فوراً جواب دیا کہ بڑی عمر سے کیا ہوتا ہے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا تو سنت ہے۔ انہوں نے اسلام کی مثالیں دینا شروع کر دیں اور کہا کہ اصل چیز نیت ہوتی ہے، اگر نیت صاف ہو تو عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ احد کو جب یہ سب بتایا گیا تو اس نے مسکرا کر کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو خوش ہوں، مگر میں دل ہی دل میں گھبرا گئی تھی۔ کون لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے چھوٹا ہو؟ لیکن دادی نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جب تم اس کے ساتھ رہو گی تو تمہیں کبھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ تم سے چھوٹا ہے۔ شوہر کا رتبہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ دادی نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی، کیونکہ میں خود بھی دادا سے 3 سال بڑی تھی، مگر گھر میں حکم ہمیشہ دادا کا ہی چلتا رہا۔ میں دادی کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اس گھر میں جو فیصلہ ہو جاتا وہ بدلتا نہیں تھا۔ میری مرضی یا ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں چاہتی بھی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی پہلی ایسی رات تھی جس میں میں نے نیند کے لیے آنکھیں بند کی، مگر نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو احد چپکے سے میرے پاس آیا۔ وہ میرے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میں چونک گئی اور بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب ہماری منگنی ہونے والی ہے، تم اس طرح میرے پاس آؤ گے تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے غصے میں کہا، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تم سے شادی کبھی نہ کرتی۔ میری زبان سے الفاظ نکل گئے اور فوراً بعد میں مجھے احساس ہوا، مگر میں نے کچھ کہا نہیں۔ احد کا چہرہ اتر گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے چلا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دادی نے کہا کہ منگنی میں وقت ضائع کیوں کرنا ہے، سیدھا شادی کر دیتے ہیں تاکہ سب ایک ہی بار خوشیاں منائیں۔ ماں بازار جانے کی فہرست بنا رہی تھیں، بہنیں نئے کپڑوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں اور میں بس خاموش بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں رات کو دودھ کا گلاس پیے بغیر نہیں سوتی تھی۔ اس رات بھی میں نے دودھ پیا اور سو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو ماں میرا چہرہ تھپ تھپا رہی تھیں۔ وہ گھبرا رہی تھیں، ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے نیند بھری آنکھوں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو ماں بولی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دوپہر کی اذان ہونے والی ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، پتہ نہیں ماں، آج نیند بہت بھاری تھی، جیسے آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی۔ ماں نے ماتھا چھو کر دیکھا تو بولی، تمہیں تو بخار بھی نہیں ہے، خیر چھوڑو، اب اٹھ جاؤ۔ اگلے دن میرا آخری پیپر تھا، وہ بھی میں نے دے دیا اور یوں پڑھائی سے فارغ ہو گئی۔ اب میں پورا دن گھر پر ہی رہتی تھی۔ دادی نے اگلے ہی دن سب کو بلایا اور کہا کہ اب شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منگنی میں وقت برباد نہیں کرنا، سیدھی شادی کریں گے تاکہ گھر میں رونق لگے۔ سب نے خوشی سے شور مچایا۔ ماں نے کہا، جیسا آپ کہیں دادی۔ اور یوں وہ دن آ گیا جب میری زندگی کی سب سے بڑی روایت حقیقت بننے جا رہی تھی۔ دادی نے رات کو مجھے اپنے کمرے میں بلایا
میں اندر گئی تو دیکھا کہ بستر پر کپڑے اور زیورات کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ دادی کے چہرے پر خوشی تھی، ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ اسما، اب تم ہماری فیملی کی پہلی پوتی ہو جس کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں سب سے زیادہ زیور دیا جائے گا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ دادی، سب میرا ہی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، نہیں بیٹا، یہ سب میرا ہے، لیکن تمہیں چننے کی اجازت ہے تاکہ یاد رہے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اپنی خوشیوں کا پہلا تحفہ چنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک سیٹ چوڑیوں کا، ایک دو سیٹ ہار اور 3-4 انگوٹھیاں پسند کر سکتی ہو۔ باقی زیور باقی غزلوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ سب کی باری آتی ہے، لیکن تم سب سے بڑی ہو، اس لیے سب سے پہلے تمہیں موقع مل رہا ہے۔ میں نے ڈبے کھول کر زیورات دیکھنے شروع کیے۔ دادی کے زیورات بہت پرانے مگر بے حد قیمتی تھے۔ کچھ سیٹوں پر ہلکی زردی آ گئی تھی مگر وہ آج بھی چمک رہے تھے۔ میں نے ایک چوڑیوں کا سیٹ دیکھا جو مجھے بہت پسند آیا۔ سنہری رنگ کی چوڑیاں ہلکی گلابی نگوں کے ساتھ۔ جب میں نے دادی کے سامنے رکھیں تو وہ بولی کہ ہاں، یہ تمہارے ہاتھوں پر بہت اچھی لگیں گی۔ میں نے انہیں پہننے کی کوشش کی تو دادی نے خود میری مدد کی۔ ان کے ہاتھ نرم اور تھوڑے لرزتے ہوئے میرے ہاتھوں پر چوڑیاں چڑھا رہے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ دادی، آپ کے ہاتھ کتنے سرد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سردی بڑھ گئی ہے بیٹا، مگر دل گرم ہے خوشی سے۔ پھر انہوں نے 2 سونے کی انگوٹھیاں نکالیں، ایک میں نیلا پتھر جڑا تھا اور دوسری میں سفید۔ انہوں نے دونوں میری انگلیوں میں ڈال دیں اور بولی کہ یہ 2 تمہارے لیے ہیں، باقی کل دیکھ لینا۔ میں ابھی کچھ اور پسند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک میرا سر گھومنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ دادی گھبرا گئیں۔ ان کی آواز مجھے دور سے سنائی دی، جیسے کوئی بہت دور سے بلا رہا ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے آس پاس ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کسی نے میرا سر گود میں لیا اور کوئی پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سامنے دادی اور ماں بیٹھی تھیں۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر جا رہی تھیں۔ دادی نے جلدی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو ڈاکٹر بولی کہ کچھ خاص نہیں، شاید کمزوری ہو گئی تھی۔ ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اسما، تم کیسی ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ بس چکر آ گیا تھا، کچھ دنوں سے میرے پیٹ میں ہلکا درد بھی ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پھر ایک الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ میں نے سر ہلایا اور ڈاکٹر نے مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ وہاں مشین کے سامنے میں لیٹی رہی۔ جب وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہی تھی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد باہر جا کر بولی، مبارک ہو، آپ کی بہو تو ماں بننے والی ہے۔ دادی اور ماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، آپ سے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، رپورٹ بالکل صاف ہے، آپ کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ ماں اور دادی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ڈاکٹر شاید میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ نے خود بتایا نہیں، مگر رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی۔ دادی نے جلدی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ رپورٹ دے دیں، ہم گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ وہ رپورٹ دے کر چلی گئیں اور ہم باہر نکل آئے۔ راستے میں دادی کا چہرہ لال ہو رہا تھا، جیسے ان کے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی ہو۔ گھر پہنچ کر سب جمع ہو گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادی بولی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ماں چپ تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کہ دادی، مجھے خود نہیں پتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ نہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا، نہ کسی سے میرا تعلق تھا، مگر دادی نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کی عزت برباد کر دی ہے تم نے، احد سے شادی ہونی تھی، اس سے پہلے ہی تم یہ سب کر بیٹھی۔ ماں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر دادی چلانے لگیں۔ بابا اندر آئے، ان کا چہرہ سخت اور سرد تھا۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ ایسی لڑکی کو گھر میں رکھنے کا مطلب ہے باقی بیٹیاں بھی بگڑ جائیں۔ وہ بولے کہ آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بابا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنانا ہی پڑے گا تاکہ یہ خاندان دوبارہ کبھی ایسی شرمندگی نہ دیکھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ماں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر دادی کے ڈر سے خاموش تھیں۔ بابا نے دروازہ دکھایا اور میں باہر آ گئی۔ میرے ہاتھوں میں وہی چوڑیاں تھیں جو دادی نے پہنائی تھیں۔ وہ اب میرے لیے بوجھ بن گئی تھیں۔ میں ایک چادر اوڑھے گلی سے نکل گئی اور بس اسٹینڈ پر جا بیٹھی۔ رات ہو گئی تھی، میں اکیلی بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے پوچھا کہ بیٹی، کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے سسکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی
کہ بیٹی بنا کچھ کیے اولاد نہیں ہوتی۔ اب یہ سب تمہارے ساتھ کیسے ہوا تم بہتر جانتی ہو، لیکن اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو تمہیں پناہ چاہیے۔ وہ سامنے اشارہ کر کے بولی کہ ادھر دارالامان ہے، وہاں چلی جاؤ، تمہیں جگہ مل جائے گی۔ میں اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دارالامان کے دروازے تک پہنچی۔ اندر جا کر میں نے اپنی کہانی سنائی، مگر کسی نے یقین نہیں کیا۔ کچھ عورتیں ہنسنے لگیں، کچھ نے کہا کہ ہر لڑکی یہی کہتی ہے۔ میں چپ رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاں ایک لڑکی تھی جس کا نام شبیہہ تھا۔ اس نے آ کر مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں سوچنا ہوگا کہ 2 مہینے پہلے ایسا کیا ہوا تھا۔ شاید تم سو رہی تھی یا بے ہوش تھی، اس دوران کچھ غلط ہو گیا ہوگا۔ میں نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ 2 مہینے پہلے سب کچھ معمول کے مطابق تھا، پھر اچانک میری زندگی بدل گئی تھی۔ دارالامان والوں نے مجھے رکھ تو لیا تھا، مگر ان کے رویے میں ترس کم اور شک زیادہ تھا۔ میں ہر رات یہی سوچتی رہتی کہ اگر میں بے گناہ ہوں تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ میرا جسم تو میرا تھا، مگر اب میری زندگی میرے اختیار میں نہیں تھی۔ وہاں پہ میرا وقت بہت برا گزر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں کھانے پینے یا رہنے سہنے کی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں اپنوں سے دور تھی اور مجھ پر ایک ایسا الزام لگا دیا گیا تھا جس کا سوچ کر بھی روح کانپ جائے۔ دارالامان کی زندگی قید جیسی تھی، ہر طرف اداسی اور محرومی کا عالم تھا۔ وہاں جتنی لڑکیاں تھیں سب اپنی اپنی کہانیوں کے زخم لیے بیٹھی تھیں۔ کسی کو گھر سے نکال دیا گیا تھا، کسی پر جھوٹا الزام لگا تھا، کسی نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور سزا بھگت رہی تھیں۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی چیز تھی، بے بسی، اور درد میں بھی انہی کے درمیان ایک خاموش زندگی گزر رہی تھی۔ دن رات آنسو بہاتی تھی، اپنی ماں کو یاد کرتی تھی، اپنے کمرے کو، اپنی چیزوں کو، یہاں تک کہ اپنی دادی کی آواز تک یاد آتی تھی جو ہر صبح مجھے جگایا کرتی تھی۔ لیکن اب وہی دادی تھی جن کے حکم سے میں اس قید خانے میں بیٹھی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ماضی کو بھول جاؤں، مگر ہر رات وہی یادیں چبھتی رہتی۔ وہ لمحہ یاد آتا جب مجھ پر الزام لگا، جب سب نے میری بات کا یقین نہیں کیا، اور جب احد نے نظریں پھیر لیں۔ میں ماں بننے والی تھی، میرا پیٹ روز بروز بڑھ رہا تھا اور لوگ مجھے طرح طرح کی نظروں سے دیکھتے تھے، کوئی ہمدردی سے تو کوئی حقارت سے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میرے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن میں ماں بن گئی تھی۔ میرے گود میں ایک ننھی سی بیٹی رکھی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی میں روشنی کی ایک کرن اتر آئی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے خوف سا دل میں جاگا کہ یہ بیٹی ہے، کہیں کل کو اس کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ میری دوست جو میرے ساتھ تھی، اس نے کہا کہ تو خوش ہونا۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں، مگر دل میں ایک درد سا تھا۔ میں چاہتی تھی بیٹا ہوتا تاکہ اسے کسی دن بھی عورت ہونے کی سزا نہ ملے، مگر اب جو ہو گیا تھا وہی سچ تھا۔ میں اپنی بچی کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ میں اسے اس دنیا کی ہر تکلیف سے بچاؤں گی، لیکن ابھی تو مجھے خود اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں اپنی دوست کے ساتھ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا DNA ٹیسٹ کرانا ہے تاکہ پتہ چلے اس کا باپ کون ہے۔ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ صرف بچی کا DNA ٹیسٹ کرانے سے کچھ ثابت نہیں ہوگا، اس کا بھی DNA چاہیے جس سے میچ کیا جائے۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، مگر ابھی تو میرے پاس یہی ایک راستہ ہے، کم از کم ایک کوئی رپورٹ تو ہوگی میرے پاس جس سے میں بعد میں کچھ ثابت کر سکوں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے میری بیٹی فاطمہ کا بلڈ ٹیسٹ کیا۔ 2 دن بعد رپورٹ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اسے کھولا نہیں اور چپ چاپ واپس دارالامان آ گئی۔ میری دوست نے کہا کہ رپورٹ تو دیکھ لے، مگر میں نے کہا کہ دیکھنے سے کیا ہوگا، اس کا بھی تو ہونا چاہیے جس پہ شک ہے، ورنہ کیسے پتا چلے گا۔ میں نے ایسے ہی بات بدل دی، مگر رات بھر میں سو نہیں سکی۔ صبح جب سورج نکلا تو ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ رپورٹ کھول اور دیکھ۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور جیسے ہی آنکھ پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی کا بلڈ گروپ A پازیٹیو نہیں تھا بلکہ AB نیگیٹیو تھا، جو کہ ایک نہایت ہی نایاب بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ میرے پورے خاندان میں یہ بلڈ گروپ صرف 2 لوگوں کا تھا، ایک میرے چاچو کا اور دوسرا احد کا۔ میں نے جیسے ہی یہ دیکھا تو دل دہل گیا، میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑی، اپنی بیٹی کو اٹھایا اور کہا کہ اب میں جا رہی ہوں اپنے گھر۔ میری دوست نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ تو کہتی تھی کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا اب ہے میرے پاس، اور وہی ثبوت سب کے منہ بند کر دے گا۔ میں نے رکشہ منگوایا،
وہ بھی میرے ساتھ چل پڑی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنے عروج پہ تھا اور گلیوں میں ہلکی سی خاموشی تھی، جیسے سب دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کر رہے ہوں۔ میں جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دادی کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا دادی نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ یہ کہاں منہ اٹھا کے آ گئی، بد کردار لڑکی۔ یہ وہی دادی تھی جو پہلے مجھے گود میں بٹھاتی تھی، جن کی آنکھوں کا نور تھی میں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، بلکہ بد کردار وہ ہے جس کا آج اصل چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے۔ دادی رک گئی، حیران ہو گئی اور گھر کے دوسرے افراد بھی آ گئے۔ سب کی نظریں مجھ پر تھیں اور میرے ہاتھ میں وہ رپورٹ تھی جو میری تقدیر بدلنے والی تھی۔ میرے بابا آگے بڑھے، ان کے قدموں کی آواز پورے آنگن میں گونجنے لگی تھی۔ گھر کے سب لوگ خاموش تھے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ رپورٹ ان کے سامنے بڑھائی اور کہا کہ یہ میری بیٹی کی رپورٹ ہے۔ یہ وہی بیٹی ہے جو 20 دن پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اس کی بلڈ رپورٹ ہے اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں، سب سمجھ جائیں گے۔ بابا نے وہ رپورٹ میرے ہاتھ سے لی اور جیسے جیسے ان کی نظریں ان لفظوں کو پڑھتی گئی، ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ پہلے حیرت، پھر غصہ اور پھر دکھ ان کے چہرے پر نمایاں ہونے لگے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایک نظر انہوں نے دادی کی طرف ڈالی، جن کے چہرے پر خوف اور ندامت دونوں جھلک رہے تھے۔ بابا نے ایک گہری سانس لی اور پھر اچانک وہاں سے بھاگ اٹھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ تیسری منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہی منزل جہاں وہ شخص چھپا ہوا تھا، وہ شخص جس کی وجہ سے میری عزت خاک میں مل گئی تھی اور جس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ احد پہلے ہی اوپر سے آوازیں سن چکا تھا، اس لیے کمرے میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے، وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بابا نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ اندر گھسے اور احد کی گردن پکڑ لی۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، بابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انہوں نے احد کو ایک زوردار تھپڑ مارا، وہ زمین پر گر گیا۔ بابا نے پھر سے پکڑا، ایک کے بعد ایک چپیڑ مارنے لگے۔ وہ چیخنے لگا مگر بابا نہیں رکے۔ وہ برسوں کے درد، برسوں کے دکھ نکال رہے تھے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو بدنام دیکھ کر اپنے سینے میں بھرے ہوئے تھے۔ بابا نے احد کو بالوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف گھسیٹا۔ سیڑھیوں پر ہر قدم کے ساتھ احد کی آہیں سنائی دے رہی تھیں۔ نیچے پہنچ کر بابا نے اس کو میرے قدموں کے آگے دھکا دے کر پھینکا۔ احد زمین پر گرا، اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ بابا کی آواز گونجی، معافی مانگ میری بیٹی سے، اس عورت سے جسے تو نے ظلم کی انتہا دکھائی۔ معافی مانگ اس بچے سے جسے تو نے باپ بن کر نہیں بلکہ گناہ بن کر جنم دیا۔ پورا گھر خاموش تھا، ہوا جیسے رک گئی تھی۔ دادی کے چہرے سے رنگ اڑ گیا تھا، ماں رو رہی تھی اور میں ایک پتھر بنی کھڑی تھی۔ میں نے احد کی طرف دیکھا، وہ زمین پر پڑا کانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے بس اتنا نکلا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اسے معاف نہیں کیا، بس چپ چاپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے بھی بول دیا تو وہی تلخی دوبارہ جنم لے گی۔ میرے گھر میں 2 ہی لوگ ایسے تھے جن کا AB نیگیٹو بلڈ گروپ تھا، ایک میری دادی اور دوسرا احد۔ جب دادی بیمار ہوئی تھی تو احد نے ہی انہیں اپنا خون دیا تھا، تب سب نے اس کی نیک ہونے کی تعریف کی تھی، مگر آج وہی خون میرے مقدر کا زہر بن گیا تھا۔ اب مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب ایک دن میں پورا دن سوئی رہی تھی اور ماں صبح مجھ پر چیخ رہی تھی کہ دوپہر ہو گئی ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ میں نے تب بھی کہا تھا پتہ نہیں نیند کیسے آ گئی۔ شاید اسی رات احد نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا جس کا مجھے ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے سب کے سامنے الٹی کہانی کہی اور مجھے بدنام کر دیا۔ میں چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر آنسو خود بخود بہہ رہے تھے۔ بابا زمین پر بیٹھ گئے، ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، ان کے سینے سے لگ کر میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ دادی بھی رونے لگیں، ان کے چہرے پر ندامت کی ایک لہر تھی۔ وہ میرے قریب آئیں اور بولیں بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں نے اپنے ہی خون کو تجھ پر بھروسہ کیا اور تجھے ذلیل کر دیا۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ بابا نے روتے ہوئے کہا کہ تم نے معاف کر بھی دیا لیکن اللہ ہمیں معاف کبھی نہیں کرے گا۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم اکیلی اتنا بڑا دکھ سہتی رہی اور ہم تماشائی بنے رہے۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب یہ گھر تمہارا ہے، یہ عزت تمہاری ہے، تم میری آنکھوں کا فخر ہو۔
میں نے کہا بابا ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، یہ جو میری دوست ہے اس نے وہاں میری زندگی بچائی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں مر جاتی۔ اس کا کوئی نہیں ہے، اسے بھی اسی گھر میں رہنے دیں، اسے اپنی بیٹی بنا لیں۔ بابا نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے یہ بھی ہماری بیٹی ہیں، تم دونوں ایک ساتھ رہو، میں تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میری دوست کے چہرے پر آنسو تھے مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ میرے کمرے میں ہی میرے ساتھ رہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھتی تھی، میرا دکھ بانٹتی تھی اور ہر روز کہتی تھی کہ دیکھ قسمت کبھی کبھی پلٹتی ضرور ہے، اور اب وہ پلٹ گئی ہے۔ میں بھی اس بات پر یقین کرنے لگی تھی، لیکن اب ایک نیا فیصلہ درپیش تھا۔ کچھ دنوں بعد بابا میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اب تم بتاؤ کیا تمہاری شادی احد سے کروا دی جائے؟ میں نے بغیر سوچے کہا کہ نہیں بابا، میں اس شخص سے کبھی شادی نہیں کروں گی جس نے میری زندگی برباد کی، کیونکہ شادی محبت اور عزت کا رشتہ ہے، اور جس کی میں عزت نہیں کر سکتی اسے میں اپنا ہمسفر کیسے بنا سکتی ہوں؟ بابا نے سر ہلایا اور کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، تم نے مجھے فخر کرنے کا موقع دیا۔ دادی نے آہستہ سے کہا کہ پھر اس سے شادی کون کرے گا؟ بابا نے گہری سانس لی اور کہا اگر اس کے نصیب میں کوئی ہے تو کرے گا، اور اگر نہیں ہے تو یہ اس کے گناہوں کی سزا ہوگی۔ میری بیٹی کے نصیب پہ میں سایہ بن کر رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی پھر سے معمول پر آنے لگی۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑا ہوتے دیکھا، وہ میری زندگی کا مرکز تھی، میری ہنسی تھی، میری طاقت تھی۔ 4 سال بیت گئے تھے۔ ایک دن میرا دوسرا کزن ہمارے گھر آیا، وہی جس کا رشتہ پہلے میرے لیے آیا تھا، مگر اس وقت سب نے اس کی شکل و صورت کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور بولا میں اسما سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ سہ چکی ہے، مگر میں اس کا سہارا بننا چاہتا ہوں، میں اس کے دکھوں کو مٹانا چاہتا ہوں۔ بابا نے اس کی بات سنی اور خاموش ہو گئے۔ دادی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا اسما کی ایک بیٹی ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا جی پتہ ہے، اور مجھے تو فاطمہ سے بھی بہت محبت ہے، وہ میری اپنی بیٹی کی طرح ہے۔ وہ اکثر اسے اٹھا کر کھیلتا تھا، بازار لے جاتا تھا، اس کے لیے چاکلیٹ اور کپڑے لاتا تھا، اور میں بار بار ہی دل میں سوچتی تھی کہ شاید اللہ نے میرے لیے واقعی کسی اچھے انسان کو بھیجا ہے۔ یوں میری زندگی کا وہ حصہ جو دکھوں کے اندھیروں میں دفن تھا دھیرے دھیرے روشنی کی طرف بڑھنے لگا، اور میں نے جان لیا کہ ظلم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، مگر سچ ہمیشہ ایک دن سامنے آتا ہے، اور انسان اگر صبر کرے تو اللہ آخرکار اس کے لیے انصاف ضرور لکھتا ہے۔ 6 سال گزر جانے کے بعد بھی احد کو رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ پورے خاندان میں اس کی بات چلتی تھی، مگر ہر کوئی کہتا کہ اس نے اپنے گھر کی لڑکی کو نہیں چھوڑا، یہ اتنا نیچ انسان ہے، تو ہم اپنی بیٹی کو اس کو کیوں دیں؟ وہ چاہے کتنا بھی خوبصورت اور سمجھدار دکھنے کی کوشش کرتا، مگر اس کے گناہ کا سایہ اس کے چہرے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ لوگ اس کی تعریف کم اور بدنامی زیادہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس نے اپنی قسمت خود برباد کی ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ شاید یہ اسی کے کیے کی سزا ہے۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، ماں باپ کے سامنے شرمندہ چہرہ لیے وہ اب گلیوں میں نظریں جھکا کر چلتا تھا۔ دادی اب کمزور ہو چکی تھیں، اور انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ ان کے خاندان کا ایک لڑکا ایسی گندگی میں گر گیا۔ میرے لیے وہ سب وقت خواب بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو نئے انداز سے جینا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر ایک سیدھے سادے انسان تھے جنہوں نے میری عزت کو پہچانا اور میری خاموشی کو سمجھا۔ میں نے کبھی انہیں سب کچھ نہیں بتایا، مگر وہ میرے دکھ کو محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتی تو دل سے شکر ادا کرتی کہ یہ وہ وجہ بنی جس کی بدولت میری سچائی سامنے آئی۔ میرا شوہر فاطمہ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اسے اپنی بیٹی کہتا اور اس کے ساتھ کھیلتا تھا جیسے وہ اس کا ہی خون ہو۔ اب میری زندگی میں سکون تھا، میرے گھر میں ہنسی تھی، میری ماں میرے ساتھ رہتی تھی، دادی بھی اب بدل چکی تھیں، وہ اکثر میرے بیٹے کے آنے کی دعائیں کرتی تھیں کیونکہ میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ اس بار بیٹا ہونے کی خوشی میرے شوہر کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ وہ روز رات کو میرے پاس بیٹھتے اور کہتے کہ اسما اب تمہیں کسی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم دیکھنا یہ بچہ ہمارے گھر کی خوشی بنے گا۔ میں اکثر راتوں کو بیٹھ کر ماضی کو یاد کرتی تھی، وہ دن جب سب نے مجھے دھتکارا تھا، جب میں دارالامان کے کمرے میں بیٹھی تھی، جب میرے پاس کوئی نہیں تھا، مگر آج میرا گھر تھا، میرا شوہر تھا، میری بیٹی تھی، اور ایک نیا بچہ آنے والا تھا۔ زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا وقت واقعی سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن سچ کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ 6 سال گزر جانے کے بعد میں نے جان لیا تھا کہ انصاف کے لیے لڑنے والا اگر صبر کر لے تو دنیا خود جھک جاتی ہے۔
احد آج بھی اکیلا تھا اور میں اپنے گھر میں امن اور سکون کے ساتھ خوش تھی۔ میری ماں اور دادی کے چہروں پر بھی اب اطمینان تھا۔ میری بیٹی فاطمہ اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب میری زندگی میں جو بھی ہے وہ سب اچھا ہے، کیونکہ اب میں کسی کے رحم پر نہیں بلکہ اپنی سچائی کے سہارے جی رہی ہوں، اور یہی میری جیت تھی۔